لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ. عبادت کا قانون یہ ہے کہ عبادت فرادہ کی جاتی ہے تو کم ثواب ملتا ہے، اور بعد جماعت کی جاتی ہے تو کئی گنا ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب انسان جماعت میں شریک ہوتا ہے تو جماعت کا قانون یہ ہے کہ جو پہلی صف ہوتی ہے اسے پہلے مکمل کیا جاتا ہے، اس کے بعد پچھلی صفوں کو بھرا جاتا ہے. لہذا اگر آپ اس منزل میں اس وقت اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں کہ ہم مصلائے عبادت ذکر حسین پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات کو پہلی صف کو پہلے مکمل کرنا پڑے گا. اور یہ جو داہنی طرف ہمارے کیمرے کے پیچھے بہت سے افراد بیٹھ گئے، اگر انہیں زحمت نہ وہ ادھر آ جائیں اس طرف، بس بائیں طرف. میں دیوار سے ٹیک لگانے پہ پابندی نہیں عائد کر رہا ہوں کہ اس طرف آ جائیے اٹھ کر کے، تو مجھے ذرا سا سہارا ملے گا اور حوصلہ ملے گا. ادھر آ جائیے بھیا اس طرف. یہ کیمرے کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں میرے. دیکھیے ابھی میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کی سماعت عالیہ کو ہدیہ کروں گا، اور تھوڑا سا ابتدائی منزل میں چونکہ ہماری مہمان انجمن آ چکی ہے، اور انشاءاللہ وہ بس چند لمحات میں آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہو جائے گی. تو جب تک وہ حضرات آ رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا نہیں، آپ ادھر ٹیک لگا لیجیے اس طرف، بہتر ہے. آپ ادھر ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات بآواز بلند. دیکھیے یہ صلوات آپ نے پڑھی ہے، سنائی نہیں ہے. ایک صلوات سنا دیجیے. صلی اللہ زندہ باد. جزاک اللہ. میں بچوں کے سہارے اس وقت گفتگو کروں گا اور اپنے بزرگوں سے دعائیں حاصل کروں گا. آئیے یہیں سے مجلس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے اور آپ مجلس کے ماحول میں آ جائیے. سرکار ختمی مآب نے ارشاد فرمایا، حضور کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے
جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ دو باتیں سرکار نے عرض کی۔ پہلی بات حسین ہدایت کا چراغ ہے، دوسری بات نجات کا سفینہ ہے۔ یہ حدیث حضور نے بیان تو فرمائی ہے، مگر یہ حدیث حضور نے دیکھی کہاں، پڑھی کہاں، ملی کہاں، پائی کہاں سے؟ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا، جب سرکار عرش الہی کا سفر کر رہے تھے اور چوتھے آسمان پہ آپ پہنچے تو آپ نے وہاں دیکھا ایک تحریر نظر آئی۔ اب جو سرکار نے غور کیا تو لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی حدیث تو ہے مگر یہ لکھی ہوئی ہے عرش الہی کے اوپر۔ توجہ فرمائیے گا، حدیث تو سرکار کی ہے، حدیث تو حضور کی ہے، مگر یہ لکھی ہوئی ہے عرش الہی کے اوپر۔ عرش پر لکھی ہوئی حدیث سرکار نے اپنے دہن اقدس سے دنیا کے حوالے کر دی۔ اب عرش پر لکھی ہوئی ہے تو یہ بات بھی طے ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اسے کسی نے لکھا ہے تبھی لکھی گئی ہے۔ لیکن میرے ساتھ رہیے گا، عرش پر لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے لکھی ہے تبھی لکھی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جہاں لکھا ہے وہاں دیکھنا پڑے گا۔ عرش پر لکھا ہوا ہے تو فرش پر لکھنے والے تو سب نظر آئیں گے، مگر عرش پر لکھنے والا بس ایک ہی نظر آئے گا جو آواز دے رہا ہے ہم نے عرش پر اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا۔ یہ خدا کہہ رہا ہے، بندہ نہیں کہہ رہا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ خدا کہہ رہا ہے، بندہ نہیں کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، بچوں ذرا متوجہ رہنا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، تو کیا مان لیا جائے کہ اللہ ہاتھ والا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے تو آپ کو لطف آئے گا۔ کیا مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ رکھتا ہے؟ اما اگر اللہ کے ہاتھ کو مان لیا جائے گا تو اللہ اللہ نہیں رہ جائے گا، اللہ اللہ نہیں رہے گا اگر اللہ کے ہاتھ کو مان لیا جائے۔ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے لکھا، تو مطلب یہ ہوا کہ کسی کا ہاتھ ہے جسے اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے لکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کسی کا ہاتھ ہے جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، اس نے لکھا، حضور نے پڑھا، پڑھ کر ہمارے حوالے کیا۔ اب ہم نے سنا تو ہم کو خوشی تو ہوئی مگر ذرا کم۔ توجہ فرمائیے گا، ہمیں خوشی تو ہوئی مگر ذرا کم۔ کم کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ سرکار نے کیا فرمایا؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم حسین کی فضیلت بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں؟ عظمت بیان کر رہے ہیں یا عظمت کو کم کر رہے ہیں؟ یا نبی اللہ، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اگر آپ کو کہنا ہی تھا حسین ہدایت کا چراغ ہے، آپ کو روشنی سے حسین کو نسبت دینا تھا، توجہ، آپ کو روشنی سے حسین کو نسبت دینا تھا تو آپ کو کہنا چاہیے تھا حسین ہدایت کا آفتاب ہے۔ اگر روشنی سے نسبت دینا تھا تو آپ کو کہنا چاہیے تھا
حسین ہدایت کا آفتاب ہے. آپ کو کہنا چاہیے تھا حسین ہدایت کا ماہتاب ہے، مگر یہ کیا، نہ آپ نے کہا حسین ہدایت کا چاند ہے، نہ آپ نے کہا حسین ہدایت کا سورج ہے. آپ کہہ رہے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہے. ارے روشنی سے اگر نسبت دینا تھا تو سورج سے بڑی روشنی کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ چاند سے بڑھ کر روشنی کی منزل کیا ہو سکتی ہے؟ چراغ کی کیا حیثیت ہے؟ ایک ذرا سا ہوا چلی اور چراغ بجھ گیا تو آپ چراغ کیوں کہہ رہے حسین کو؟ آپ کو آفتاب کہنا چاہیے تھا، آپ کو ماہتاب کہنا چاہیے تھا، آپ کو چاند کہنا چاہیے تھا، آپ کو سورج کہنا چاہیے تھا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہے؟ میرا نبی آواز دے گا جتنی تمہاری عقل ہے اتنا ہی تم سوچو گے. ہماری عقل سے سنو تو ہم بتاتے ہیں کہ اس میں حسین کی کتنی بڑی پوزیشن اور کتنی بڑی فضیلت ہے حسین کی. اب یہ پورا مجمع اگر اپنے ہاتھوں کو نہ بلند کرے تو میں سمجھوں گا مجھ میں زور خطابت نہیں ہے، مجھ میں کمی ہے، آپ میں کمی نہیں ہے. جملے کا استقبال کیجئے. یاد رکھیے نبی آواز دیں گے. اگر میں سورج کہتا، اگر میں چاند کہتا تو یاد رکھو سورج اپنی ذات میں تو روشنی رکھتا ہے مگر دوسرے کو سورج بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یہ جوانوں کا مجمع ہے، مجھے حوصلہ ملے گا. سنیے، سورج اپنی ذات میں روشنی رکھتا ہے، روشنی کا مرکز ہے، روشنی کا. آ جائیے، تشریف لائیے، تشریف لائیے جلدی سے. ایک صلوات پڑھے گا حضرات بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم. اے بھیا ذرا پیچھے سے جو لوگ ہیں وہ بھی ذرا سا آگے آ جائیے، آ جائیے جلدی سے. یہ بار بار آپ لوگ اگر آگے بیٹھیں گے نا تو پھر پیچھے والے سمجھ جائیں گے کہ آگے اب جگہ نہیں ہے تو وہ وہیں بیٹھ جائیں گے اور یہ سلسلہ بار بار رکے گا نہیں. توجہ فرمائیے گا. میں یاد رکھیے بھائی صاحب، میں شاعر ہوں نا. شاعری جب کی جاتی ہے تو اس وقت ڈائری ہاتھ میں ہوتی ہے، دیکھ کر پڑھا جاتا ہے کتنے شعر پڑھ لیے، کتنے شعر باقی ہے، مگر مجلس دیکھ کے نہیں پڑھی جاتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب اگر آپ ادھر ادھر ہوئے تو پھر پتہ نہیں یہ ٹریک کب چینج ہو جائے، کچھ بھروسہ نہیں ہے. لہذا آپ متوجہ رہیں گے تو مجھے حوصلہ ملے گا. میں صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کروں گا. میرا مزاج ہے میں موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سنیے عزیز محترم، یاد رکھیے گا نبی کریم نے حسین کو ہدایت کا چراغ کہا، سورج نہیں کہا، چاند نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ نبی بتا رہے ہیں یاد رکھو سورج اپنے وجود میں روشنی رکھتا ہے مگر سورج میں یہ کمال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے سورج کو پیدا کر دے. سورج دوسرے کو سورج نہیں بنا سکتا. چاند اپنے وجود میں روشنی رکھتا ہے مگر چاند میں یہ کمال نہیں ہے کہ وہ ایک چاند دوسرے چاند کو وجود دے دے، دوسرا چاند اپنے جیسا بنا دے. نہ سورج دوسرا سورج بنا سکتا، نہ چاند دوسرا چاند بنا سکتا. مگر چراغ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ ہاتھوں میں ایک شمع جلائیے گا، ایک شمع سے دوسری شمع، دوسری شمع سے تیسری شمع. توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا. ایک شمع سے دوسری شمع، دوسری شمع سے تیسری شمع، تیسری شمع سے چوتھی شمع. ایک شمع سے انسان ہزاروں شمع کو وجود دے سکتا ہے. اب سمجھ میں آئی بات. نبی نے کیوں نہیں کہا حسین ہدایت کا آفتاب؟ کیوں نہیں کہا ہدایت کا ماہتاب؟ اگر ہدایت کا آفتاب و ماہتاب کہتے تو حسین اپنی ذات میں تو حسین رہتے مگر حسین میں دوسرے کو حسین بنانے کی صلاحیت. اللہم صلی علی محمد. حسین میں یہ کمال نبی بنانا چاہتے تھے. حسین کو پہچانو، اس لیے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے. چراغ کا مطلب یہ ہوا کہ حسین خود بھی اجالا ہے، حسین خود بھی روشنی ہے اور حسین دوسروں کو بھی منور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. حسین خود بھی روشنی ہے اور حسین دوسروں کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور فرمایا آپ نے نہیں ابھی بھی بات شاید میں مکمل نہیں کر سکا. حسین کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. اب یہ پوری انجمن آ گئی.
انجمن کے حوالے دوسرا فقرہ سنیے. اور یہ انجمن بھی الحمدللہ مجھے بڑا اچھا لگا. جب اشتہار دیکھا میں نے تو میں نے پڑھا انجمن فاطمیہ بنارس. میں نے کہا بہت صحیح, ایک بنارسی کو کچھ بنارسی ملے. آج پردیس میں رہ کر بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ سے ملاقات کم ہوتی ہے, وہاں لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. جی میں ابھی پرسوں آیا ہوں اور اس کے پہلے بھی مسلسل مجلسیں وہاں پڑھنے جا چکا, تو وہاں زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. آپ سے اب ذرا کم ہونے لگی ہے, مگر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آج آپ میرے درمیان ہے. سنیے عزیزان گرامی, حسین ہدایت کا چراغ ہے. کیوں کہا نبی نے؟ اس چراغ میں کون سی فضیلت ہے بھائی؟ چراغ میں کون سا شرف ہے, کون سی بڑی بات ہے؟ حسین کی فضیلت کے لیے آفتاب و مہتاب کیوں نہیں کہا, چراغ کیوں کہا؟ سوچنے کی بات ہے نا. پہلی منزل چراغ اس لیے کہا کہ چراغ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ اور دوسرے سے تیسرا چراغ منور ہوتا ہے. ٹھہریے, میں کہتا ہوں یا نبی اللہ ٹھیک, مگر اس آفتاب کی مثال کون لا سکتا ہے جو کائنات کو بیک وقت حرارت بھی بخشتا ہے, روشنی بھی بخشتا ہے. توجہ, اس آفتاب کی مثال کون لا سکتا ہے؟ بے نظیر ہے آفتاب, کون مقابلہ کرے گا آفتاب کا؟ آفتاب کی اپنی ایک اہمیت ہے. آفتاب کہہ دیا ہوتا کہ نہیں, ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں حسین کی عظمت کیا ہے, حسین کی منزلت کیا ہے, حسین کو سمجھو. دیکھیں نبی حسین کی عظمت سمجھا رہے. اب اگر ہم اب بھی نہ سمجھے حسین کو, کائنات کو سمجھانا آسان نہیں ہے. بھائی ایک ہی جملہ کہہ سکتے ہیں, اگر کائنات حسین کو نہ سمجھے تو پھر اللہ اس سے سمجھے. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. غور فرمائیے ذرا محترم, نبی سمجھانا چاہ رہے حسین کو سمجھو. میں آپ کو بتاؤں, سورج منور ہے, بھرپور اجالا دے رہا ہے, چمک رہا ہے, ساری کائنات روشن ہے. ہم نے دیکھا دن کے اجالے میں ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک چراغ جلائے ہوئے, ڈبیا ڈبری موم بتی جلائے ہوئے وہ ایک کمرے میں جا رہا ہے. ہم نے کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے کچھ سامان کی ضرورت ہے, اس لیے یہ چراغ لے کر ہم کمرے میں جا رہے ہیں. ہم نے کہا چراغ لے کر کمرے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہلے صاحب اگر چراغ نہ لے کے جائیں گے تو چیز ملے گی کیسے؟ نہیں پہنچے آپ نہ, اگر پہنچتے تو آپ کی آوازیں ہم تک آ گئی ہوتی. سنیے, چراغ, ایک بات بتاؤ کیا کہا؟ کہنے لگے چراغ لے جائیں گے تو چیز مل جائے گی. ہم نے کہا چراغ کیوں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگا اجالے کی ضرورت ہے اس لیے لے جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا سورج کے ہوتے ہوئے یہ چراغ, یہی تو سمجھانا تھا. توجہ فرمائیے آپ, سورج کے ہوتے ہوئے اس چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ تو فوراً آواز آئے گی, مولانا معاف فرمائیے گا, سورج ہے تو, مگر اب بھی کچھ گوشے ایسے تاریک ہیں جہاں سورج کے ہوتے ہوئے ہمیں چراغ کی ضرورت پڑا کرتی ہے. اس لیے ہم تاریکی کو مٹانے کے لیے ہاتھ میں چراغ لے کر جا رہے ہیں. ارے عزیزو, اب سمجھ میں آئی بات. نبی نے کیوں کہا تھا حسین ہدایت کا چراغ ہے؟ نبی جانتے تھے ساری کائنات میں روشنی فکر پائی جائے گی, مگر کچھ گوشے اب بھی ایسے تاریک رہیں گے جہاں منافقت کا اندھیرا ہوگا, نفاق کا اندھیرا ہوگا, کفر کا. کفر کا اندھیرا ہوگا. ان اندھیروں کو مٹانے کے لیے حسین جیسے ہدایت کے چراغ کی ضرورت پڑے گی. حسین جیسے ہدایت کی کہ چراغ کی ضرورت پڑے گی. اب آپ غور فرمائیے, غور فرمائیے, آج کائنات میں نہ جانے کتنے خطے ایسے ہیں, عزاداروں فخر کرو اپنے اوپر, کائنات میں نہ جانے کتنے علاقے خطے ایسے ہیں جہاں
لا الہ الا اللہ نہیں پہنچا، آج بھی نہ جانے زمین کے کتنے علاقے ہیں جہاں لا الہ الا اللہ نہیں پہنچا، محمد رسول اللہ نہیں پہنچا، مگر عزیزوں جہاں آج تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہیں پہنچا، وہاں بھی ہائے حسین کی آواز۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ ایسے قریے، ایسے علاقے، ایسے گوشے آج بھی پائے جاتے ہیں جہاں لا الہ الا اللہ نہیں ملتا، جہاں محمد رسول اللہ نہیں ملتا، مگر یا حسین وہاں بھی مل رہا ہے۔ لبیک یا حسین کی آواز وہاں بھی گونج رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کے اندر یہ کمال ہے، حسین خود بھی حسین ہے اور حسین دوسروں کو بھی حسین بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا آئیے یہاں سے تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیے۔ ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی سکوت نہیں ٹوٹا، ابھی بھی کچھ افراد ہیں جو خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میں بول رہا ہوں تو آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ دونوں کو بولنا پڑے گا۔ میں محنت کروں تو آپ کی بھی محنت میں بڑھاتا ہوں۔ سنیے، یہ حسین کا کمال ہے۔ نبی نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ چراغ کی صفت کیا ہے؟ چراغ ایک چراغ سے دوسرے چراغ کو وجود دیتا ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرتا ہے، یہ چراغ کی صفت ہے۔ تو جب حسین ہدایت کا چراغ ہے تو ایک بات بتائیے، حسین کے اندر یہ صفت پائی جانی چاہیے کہ نہیں کہ ایک حسین سے کئی حسین تیار ہو جائیں؟ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، دلیل پیش کروں گا ابھی۔ حسین میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ ایک حسین سے کئی حسین تیار ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی حسین نے کربلا میں آ کر اپنے تمام 72 کے 72 ساتھیوں کو حسین بنایا۔ حسین نے 72 کو حسین بنایا۔ ابھی بھی بات نہیں پہنچی۔ ایک بات بتائیے، سرکار سید الشہداء کا وہ فقرہ آپ کے کانوں میں محفوظ ہے جہاں حسین نے فرمایا تھا بخدا جیسے صحابی مجھے ملے، ہائے 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 جوانوں میرے ساتھ رہنا، میں ایک فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھیا حسن مجتبیٰ کو ملے۔ یہ فقرہ تو آپ روز سنتے رہتے ہیں، تمام خطبہ علماء ذاکرین بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، مگر کبھی فکر کیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے، کہاں نبی کے اصحاب، کہاں حسین کے اصحاب، مگر پوری تاریخ اور سیرت النبی کا جائزہ لے کر بتائیے کبھی نبی نے اپنے اصحاب پر فخر کیا؟ آئیے میرے ساتھ، آئیے آپ میرے ساتھ ذرا سا بیداری۔ حضور کو بھی تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ایسے صحابہ مجھے دیے۔ کبھی نبی نے کہا؟ تو نبی نے اپنے اصحاب پر فخر نہیں کیا، اور حسین کہہ رہے بخدا جیسے صحابی مجھے ملے، اتنا افتخار۔ بھائی کوئی وجہ تو ہوگی، صحابی ان کے بھی ہیں، صحابی ان کے بھی ہے، مگر یہ اپنے اصحاب پر فخر کر رہے ہیں، وہ اپنے اصحاب کے لیے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ یا نبی اللہ، حسین کہہ رہے ہیں جیسے صحابی مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، آپ بھی تو کہیے۔ عجب نہیں، نبی کہیں کیسے؟ کیسے کہیں؟ بات صحابیت کی ہے نا۔ سنیے، پوری ہسٹری آف صحابیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اتنا وقت ہے، مگر ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ نبی نے اپنے اصحاب کی تعریف کیوں نہیں کی، حسین نے اپنے اصحاب پر فخر کیوں کیا،
اسے سمجھنے کے لیے ہمیں صحابیت کی تاریخ کا جائزہ لینا پڑے گا. جب ہم نے جائزہ لیا تو پوری تاریخ نہیں سمیٹ کر تاریخ کو بس 2 جملوں میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آئیے پڑھیے. یہ ہے نبی کے صحابہ, یہ ہے حسین کے صحابہ. میری طرف دیکھتے رہیے گا. یہ ہے نبی کے صحابہ, یہ ہے حسین کے صحابہ. دونوں کے فرق یہ ہے, نبی اپنے اصحاب سے کہتے رہے رکے رہنا, جانا نہیں. زندہ باد, زندہ باد. توجہ فرمائیے گا. نبی پورا مجمع بولے گا, ابھی نہیں بولے گا, سب کی آواز آئے گی, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگے گا. جملے کا استقبال مکمل کیجئے. عزیزو, یہ ہے نبی کے صحابہ, یہ ہے حسین کے صحابہ. نبی اپنے اصحاب سے کہتے رہے رکے رہنا, جانا نہیں. یہ رکے نہیں. حسین اپنے اصحاب سے چراغ کھل کر کے کہہ رہے چلے جا. سب مل کے بول دیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو فرمایا آپ نے, اب سمجھ میں آئی بات. حسین نے کیوں فخر کیا, حسین نے کیوں افتخار کیا. حسین کہہ رہے بخدا جیسے ہمیں ملے کسی کو نہیں ملے. فخر کر رہے ہیں حسین اپنے اصحاب پر. چلیے ایک منزل اور آگے بڑھتے ہیں. سنو جوانو, یہ ہے تاریخ صحابیت. ہر نبی کے اصحاب تھے, آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء آئے سب کے اصحاب تھے, اور بعد میں بھی اصحاب آتے رہے. مگر میں پھر عرض کر رہا ہوں, کسی نے اپنے صحابہ پر فخر نہیں کیا. حسین نے فخر کیا. کیوں؟ سوچنے کی بات نہیں ہے, میں بتاتا ہوں کیوں. آدم آئے تو آدم نے اپنے اصحاب سے ایک جملہ کہا, میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, تم میں سے جو جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی. کیا کہا آدم نے؟ تم میں سے جو جو, کس نے؟ آدم نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تم میں سے جو جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی. آدم نے اپنے اصحاب سے کہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی. نوح نے اپنے اصحاب سے کہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی. ابراہیم نے اپنے اصحاب سے کہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی. موسیٰ نے اپنے اصحاب سے کہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی. عیسیٰ نے اپنے اصحاب سے کہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی. ابراہیم نے اپنے اصحاب سے کہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی. یحییٰ نے اپنے اصحاب سے کہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی. زکریا نے اپنے اصحاب سے کہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی. یعقوب نے اپنے اصحاب سے کہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی. یوسف نے اپنے اصحاب سے کہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی. ہر نبی اپنے صحابہ سے کہتا رہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی, جو میرے ساتھ رہے گا اسے جنت ملے گی, جو میرے ساتھ رہے گا. پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کہا دیکھو میرے ساتھ رہو گے تو جنت ملے گی. ہر نبی اپنے صحابہ سے کہتا رہا میرے ساتھ رہو گے تو جنت ملے گی. تنہا حسین تھے جو اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے چلے جا ہم جنت کی ضمانت لے رہے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ ہے حسین کے اصحاب جن پر حسین فخر کر رہے ہیں. کیسا افتخار ہے حسین کو, اور حسین کیوں نہ فخر کرے اپنے اصحاب کے اوپر. عزیزان گرامی سنیے, فضیلت کا ایک گوشہ حسین نے سب کو حسین بنایا تھا, سب کو حسین بنایا تھا.
بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کرتے، دلیل رکھتے. حسین نے سب کو حسین بنایا تھا. یزید نے حسین سے ایک مطالبہ کیا تھا. کیا مطالبہ کیا تھا؟ یزید نے کہا تھا حسین میری بیعت کرو، حسین میری بیعت کرو. اور صرف یہ کہہ کے خاموش نہیں ہوا، اسے ایک جملے پر اپنے بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں. فکری بات، میں ادھر ادھر کی باتیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. مجلس حسین کی ہے تو شروع سے آخر تک لگے کہ مجلس حسین ہے. تو جو فرما رہے ہیں اب یہ جو مزاج اور بدلتا چلا جا رہا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ ہمارے یہاں حسین کی مجلس میں حسین کے دشمنوں کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. مجلس حسین کی ہو رہی ہے، دشمنوں کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دشمنوں کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ خوش ہو کے خوب واہ واہ کرتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مجلس کا مقصد کیا ہے. مجلس کا مقصد حسین کے فضائل بیان کرنا ہے، دشمنوں کا تذکرہ کہہ کے مومنین کو خوش کرنا نہیں ہے. مجلس حسین میں دوسروں کا تذکرہ کر کے، دشمنوں کا تذکرہ کر کے مومنین کو تو خوش کر دیا، مگر اس تذکرے نے ذکر حسین سے ہمیں روک دیا. حسین خوش ہوں گے؟ حسین کی خوشنودی کا سبب کیا ہے؟ مجلس حسین کی ہے تو حسین کے فضائل بیان کیے جائیں، اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں. یہ مزاج ہونا چاہیے. اب سنیے کیا فضائل ہے، اہل بیت کی کوئی کمی ہے؟ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسین کے فضائل حسین کے اقوال سے تلاش کیجئے، اسے پیش کر دیجئے. یزید نے کہا حسین بیعت کرو، اور اس کے بعد کہا اگر بیعت نہیں کرتے تو سر قلم کرواؤ، سر قلم کرواؤ. یا بیعت یا سر قلم کرواؤ. عزیزو، لفظ یا کا استعمال ہی وہاں ہوتا ہے جہاں انسان پہلی منزل میں اپنے آپ کو ناکام سمجھ لیتا ہے. ارے بھائی توجہ فرمائیے، بہت بڑا جملہ میں نے دے دیا آپ کے سامنے. توجہ فرما رہے ہیں بھائی. یہ کب ہوتا ہے؟ آپ کسی کو بازار بھیجیے، جاؤ فلاں سامان لے کے آؤ، اس کے بعد جب آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، تبھی تو کہتے ہیں دیکھو اگر یہ نہ ملے تو یہ لے لینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے احساس ہوتا ہے کہ ہم جو منگوا رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ نہ ملے، اس بات کا امکان ہے کہ وہ نہ ملے، تبھی تو یا لگایا جاتا ہے. یزید پہلے ہی سمجھ گیا تھا آسان نہیں ہے حسین سے بیعت لے لینا، اس لیے اس نے مطالبے ہی میں کہہ دیا یا بیعت یا سر کٹواؤ. اس کا مطلب یزید کو پتا تھا حسین سر نہیں کٹوائیں گے. یہ پہلی فتح ہے حسین کی اور یزید کی شکست. اگلی منزل یزید نے کیا کہا تھا؟ یزید نے کہا تھا حسین میری بیعت کرو. یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے دل میں اتارتا ہوں یہ بات. حسین سے یزید نے کہا تھا حسین میری بیعت کرو. حسین نے جواب کیا دیا؟ حسین نے جواب دیا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا. ہائے ہائے، زندہ باد، شاباش. دیکھیں عجیب لفظ ہے. یزید نے کہا حسین بیعت کرو. حسین نے جواب کیا دیا؟ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. یہی جواب دیا نا میرے مولا نے. میرا دل چاہتا ہے دستے تک جوڑ کر سوال کروں. میرے مولا، جب یزید نے کہا تھا حسین بیعت کرو تو آپ کو سیدھے سیدھا کہنا چاہیے تھا میں تیری بیعت. امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن. میں تیری بیعت. مگر حسین نے یہ نہیں کہا میں تیری بیعت.
ہائے ہائے توجہ فرمائیے گا. یہ نہیں کہا میں اور تیری بیعت، نہیں کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت. مولا کیوں کہہ رہے ہیں مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت؟ مولا کہہ گے یہ مسئلہ تو ہم تمہیں بعد میں سمجھائیں گے، مگر پہلے یہ سوچو یہ یزید یہ مجھ سے مطالبہ بیعت کر کیوں رہا ہے؟ پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کرو. یزید کون ہے؟ خود ساختہ اسلام کا ٹھیکیدار جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے اور منوانا چاہتا ہے، اسلام کا ٹھیکیدار منوانا چاہتا ہے. حسین کون ہے؟ امام وقت، ولی اللہ، خلیفۃ اللہ. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حسین سے کہہ رہا ہے بیعت کرو. یزید 1/3 ورلڈ کا مالک بن چکا تھا. اس کی حکومت کہاں تک تھی؟ اتنا ایکسپینشن، اتنا پھیلاؤ اس کی حکومت کا. عرب میں یزید کی حکومت، عجب میں یزید کی حکومت، شام میں یزید کی حکومت، لبنان میں یزید کی حکومت، افغانستان میں یزید کی حکومت، افریقہ میں یزید کی حکومت، ہندوستان تک کے علاقوں میں یزید کی حکومت. آپ اسے معمولی نہ سمجھیں، اتنا بڑا کنگڈم تھا، اتنا بڑا کنگ تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ ہندوستان تک اس کی حکومت پھیل چکی تھی. تمام اس کی حکومت تھی، اس کا زور، اس کا شور، اس کا غلبہ، اس کا قہر ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور ہر آدمی اس سے کانپتا تھا، لرزیدہ تھا. تو میں کہتا ہوں او یزید، اتنی بڑی تیری حکومت، ہر طرف تیرا قبضہ، ساری رعایا تیری، سارے ملک تیرے، سارے باشندے تیرے، سارے لوگ تیرے، ہر طرف تیرا ماحول ہے. تو ایک بات بتا، تجھے اگر حسین بیعت نہ کرے تو تیرا نقصان کیا ہو جائے گا؟ سب تو تیرے ساتھ ہے نا. توجہ توجہ توجہ. اے یزید، سب تو تیرے ساتھ ہے. اتنا بڑا ملک، اتنے بڑے بڑے ممالک، اتنی رعایا، اتنی فوج، اتنے لشکر، حکومت، تاج، لشکر، رعایا، فوج، کثرت، سب تیرے ساتھ ہے. شان، شوکت، حکومت سب تیرے پاس ہے. ایک حسین اگر تیری بیعت نہیں کرتے تو تیرا بگڑ کیا جائے گا؟ ایک حسین اگر تیری بیعت نہیں کرتا تو تیرا نقصان کیا ہوگا؟ عجب نہیں یزید جیسا فاسق و فاجر بھی جواب دے. او ذاکر سن، میں فاسق و فاجر صحیح مگر اتنا جانتا ہوں میری نظر میں بھی ساری کائنات ایک طرف، زہرا کلا زندہ باد. یزید جیسا فاسق و فاجر بھی یہ جانتا ہے میری نظر میں ساری کائنات ایک طرف، زہرا کا لال ایک طرف، فرزند رسول ایک طرف. اچھا چلیے، یہ مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ کہ یہ رسول کا لال ہے، رسول کا فرزند ہے، رسول کا نور نظر ہے. اگر آج حسین نے میری بیعت کر لی تو میری حکومت مسلم ہو جائے گی، پھر دنیا کو منوانا میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ دیکھو خود رسول کے بیٹے نے مجھے خلیفہ مان لیا. توجہ فرمایا آپ نے؟ خود فرزند رسول نے، خود امام وقت نے مجھے خلیفہ مان لیا. یہ منوانا بڑا آسان ہو جائے گا. لہذا اصرار کر رہا تھا بیعت کرو، بیعت کرو، بیعت کرو، بیعت کرو. دھمکی بھی دے رہا تھا بیعت نہیں کرو گے سر قلم کروا لیں گے. حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب میرا وہ جملہ اس جملے پر مبنی ہے، اسے ملا لیجئے. حسین نے سب کو حسین بنایا تھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ حسین نے سب کو حسین بنایا تھا. یزید نے حسین سے مطالبہ بیعت اس لیے کی کہ امام وقت اگر میرے ہاتھوں پہ بیعت کر لے گا تو میری حکومت مسلم ہو جائے گی. میں پوچھوں گا یزید حسین نے بیعت کی؟ کہا نہیں. ہم نے کہا تیرے منصوبے پہ پانی پھر گیا. کہاں پھر تو گیا؟ ہم نے کہا ٹھہر ابھی ایک چانس ہے تیرے پاس. کہا میرے پاس چانس ہے؟ ہم نے کہا ہاں. کہا کون سا چانس؟ ہم نے کہا تو نے اسیروں کو قید خانے میں ڈال دیا، قید کر لیا.
اسیروں کے درمیان ایک ہے امام وقت. ہائے ہائے خدا کی قسم جوانو، دیکھو میری محنت اگر اس پہنچ جائے گی تو پھر آپ کی آواز آنی چاہیے. میں عجیب کیفیت پہ اس وقت ہوں اور اپنے موضوع کو آخری منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں. او یزید تیرے پاس ایک چانس ہے. کیا؟ کہا دیکھ وہ سید سجاد قیدی بنا دیے گئے، اسیر کر کے تیرے دربار میں لائے جا رہے ہیں. دربار یزید کا، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، یزید کے پاس حکومت، منصب، جاہ، حشمت، اقتدار، رعب، جلال سب کچھ پایا جاتا ہے. اور سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ بیمار بھی ہے، قیدی بھی ہے، اسیر بھی ہے، ہتھکڑیاں بھی ہیں، بیڑیاں بھی ہیں. اور یزید ماحول تیرا، منصب تیرا، حکومت تیری، دربار تیرا، رعایا تیری، لشکری تیرے، فوجی تیرے، پورا ماحول، پورا کلائمیٹ تیرے فیور میں ہے. اور یزید یہ گولڈن چانس ہے، اس سے بڑھیا موقع کیا ملے گا؟ تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ امام وقت ہے. تو کیا چاہتا تھا؟ اگر امام وقت ہاتھ پہ بیعت کر لے گا میری حکومت مسلم ہو جائے گی. او یزید امام وقت حسین تو بیعت نہ کر سکا، مگر تیرے دربار میں اس وقت اسیر ہو کر سید سجاد کھڑے ہیں. او یزید سید سجاد ہی سے بیعت کا مطالبہ کر لے. یزید آواز دے گا میں ظلم پر ظلم تو کر سکتا ہوں مگر بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ کہے گا میرے کان میں ابھی بھی حسین کا وہ جملہ گونج رہا ہے، مجھ جیسا توجہ فرمائے. اذان محترم صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. اور فرما رہے میرے کان میں حسین کا وہ فقرہ گونج رہا ہے جب حسین نے کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور ذاکر سن، ابھی تو یہ اس جیسا پہلا ہے، تاریخیں بدلتی رہیں گی. ابھی کئی مجھ جیسے بھی آئیں گے، کئی اس جیسے بھی آئیں گے، مگر کسی زمانے کا یزید، کسی زمانے کے حسین سے کبھی مطالبہ بیعت نہ کر سکا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین نے سب کو حسین بنا رکھا تھا. ہائے 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 ہائے. توجہ فرمایا. ہو گیا میرا موضوع مکمل، مجلس مکمل. اس سے زیادہ بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ انجمن موجود ہے، نوحہ خوانی کرنی ہے اسے اور ہم سب کو انہیں سننا ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا حسین نے سب کو حسین بنایا تھا. یہ تو حسین کے گھر کے بچے تھے جنہیں حسین نے حسین بنایا تھا. کمال تو یہ ہے کہ جو حسین سے رشتہ داری اور ناطے داری نہیں رکھتے تھے حسین نے انہیں بھی حسین بنا دیا. کربلا میں جتنے تھے کہ یہ سب حسین کی آل میں سے تھے؟ اچھا جتنے تھے ان سب کا رشتہ مدینے سے تھا؟ نہیں. اچھا یہ جتنے تھے یہ سب کے سب کلمہ گو تھے؟ نہیں. اس میں یہودی بھی تھے، اس میں نصرانی بھی تھے، اس میں کچھ مدینے سے آئے تھے، کچھ مکے سے آئے تھے، کچھ راستے میں ساتھ ہو لیے تھے اور کچھ کربلا آنے کے بعد وارد ہوئے تھے. کوئی حسین کے ساتھ مدینے سے نہیں آیا ہے عزیزان گرامی. مگر اس کے بعد کیفیت کیا ہے؟ حسین کربلا میں ہیں. حسین اگر کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کرے تو کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے. موضوع کو اختتام کی منزل تک پہنچا رہا ہوں. کمال تو حسین کا یہ ہے کہ حسین سب کو حسین بنا دے. اگر سروتن میں جدائی کے بعد حسین نے کلام کیا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ حسین مقتل میں کھڑے یکا و تنہا ہے، کوئی حسین کا ساتھی نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے، سب شہید ہو چکے، لاشیں بکھری پڑی ہیں. حسین صدائے استغاثہ بلند کر چکے. حل میں ناصرن ینصرنا، ہے کوئی جو مدد کرے. اس صدائے استغاثہ پر 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی آ چکا، وہ بھی تیرے سے شعبہ کا نشانہ بن گیا. اب حسین کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا رہ گئے حسین. اب حسین خود مقتل میں آئے ہیں.
اب روایت کہتی ہے حسین صفے آدھا میں درانہ گھس آئے، ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار لے کر حسین آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے حسین ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں، وہ اصحاب جو سر و تن کی جدائی کے بعد زمین کربلا پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے سر سلامت نہیں ہیں، ان کے جسم پر سر سلامت نہیں ہے، سر کٹے ہوئے ہیں اور کٹی ہوئی گردنیں الگ ہیں، جسم الگ ہیں، پورا مقتل اصحاب حسینی کی لاشوں سے پٹا پڑا ہوا ہے۔ ایسے عالم میں حسین لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر ایک فقرہ کہتے ہیں، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم، اے میرے شیرو، اے میرے جابازو، اے میرے دلیرو، اے میرے بہادرو، اے میرے وفادار ساتھیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم خاموش پڑے ہوئے ہو، تم بول نہیں رہے ہو۔ تو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ بے سر جسموں سے ایک آواز آئی، میرے مولا اور آقا بس اجازت دے دیجئے تو ہم ایک بار پھر کھڑے ہو کر آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جن کے سر کٹ چکے تھے، جن کے بے سر جسم پڑے ہوئے تھے، ان جسموں سے آواز آئی، مولا اجازت دے دیجئے تو ہم ابھی اٹھ کر اپنی گردنوں کو آپ کے سر پہ پھر آپ کے قدموں پہ پھر قربان کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین نے صرف اپنے بچوں کو حسین نہیں بنایا تھا، بلکہ کربلا کے ان تمام ساتھیوں کو بھی حسین نے حسین بنا دیا تھا کہ جو کٹی ہوئی گردنوں سے آواز دے کر بتا رہے تھے، مولا جیسے آپ کا گلا کٹنے کے بعد نوکے نیزہ پہ بول رہا تھا، ویسے ہی اصحاب حسینی مقتل کربلا پر پڑے ہوئے بول کر بتا رہے ہیں، حسین نے ہم سب کو حسین بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا سلام ہو حسین کے ان اصحاب پر، میرا سلام ہو حسین کے ان انصار پر کہ جن کے بے جسم لاشیں کربلا کی زمین پر تڑپ رہے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی تو تھے کہ جن سے حسین نے چراغ گل کر کے کہا تھا چلے جاؤ، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی کام نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ اور تمہیں پتا ہے کل کا جو دن آئے گا وہ ہمارے لاشوں کی پامالی کا دن ہے، ہمارے سر و تن کی جدائی کا دن ہے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنایا جائے گا، ہمارے سینوں پہ نزے کی علی چبھائی جائے گی، تم چلے جاؤ، جس کو جان پیاری ہو چلے جاؤ۔ مگر روایت کہتی ہے کوئی نہ گیا، حسین نے چراغ گل کیا، اب چلے جاؤ، پھر کوئی نہیں گیا۔ اب پھر چراغ گل کر کے حسین نے بتایا، دیکھو دنیا والوں روشنی میں پہچان لو، یہ ہمارے وہ اصحاب باوفا ہے جو سب حسینی عزم کے ساتھ کربلا میں آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں حسین کے اصحاب و انصار۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، جس کے اصحاب کے اندر یہ جذبہ قربانی ہو، جس کے انصار کے اندر یہ جذبہ قربانی ہو، اس حسین کے بچوں میں جذبہ قربانی کتنا ہوگا؟ اور پھر اس حسین کا برابر کا بھیا عباس، اس کے اندر کتنا جذبہ قربانی ہوگا؟ کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں بس عرض کرنا چاہتا ہوں ارباب اعزاز، ابھی جو تاریخ گزری ہے نا، یہ تاریخ کس کی گزری ہے؟ کل کی ہمارے اور آپ کے مولا امام حسن علیہ السلام کی تاریخ گزری ہے۔ میں روایت کا ایک فقرہ عرض کر کے مصائب کو آخری منزل میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ دو شہادتیں ایک ساتھ، ایک نبی کی شہادت، ایک امام کی شہادت۔ پیغمبر جب آخری وقت آیا ہے نا اور اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، دیکھیے میں اپنے تمام چاہنے والوں سے اور اصحاب سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اب میں مصائب کی منزل میں آ گیا ہوں، فضائل پر آپ واہ واہ کرتے رہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر اب مصائب کی منزل ہے، اب میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ جانے اور بی بی سیدہ جانے، آپ کی آنکھیں جانے اور شہزادی کا رومال جانے، مگر ایک جملہ یاد رکھیے گا، شہزادی کی عمر کل 18 برس تھی۔ 18 برس میں 9 برس اپنے بابا رسول خدا کے گھر رہی، 18 برس میں 9 برس اپنے شوہر علی مرتضیٰ کے گھر رہی، مگر روایت کہتی ہے 9 برس تک فاطمہ نے اپنے بابا سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور 9 برس تک اپنے شوہر علی مرتضیٰ سے بھی کچھ نہیں مانگا۔ وہ فاطمہ جس نے نبی سے کچھ نہ مانگا، جس نے علی سے کچھ نہ مانگا، وہ فاطمہ آج عزاداروں سے رومال پھیلا کر آنسو مانگنے آئی ہے
اے میرے لال کے عزاداروں، لاؤ اپنے آنسوؤں کے چند قطرے میرے رومال میں دے دو۔ آپ کے یہ آنسو مرہم زخم جگر فاطمہ بنتے ہیں۔ فاطمہ کتنی زخمی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ارباب اعضاء۔ ارے فاطمہ کا کلیجہ علی اکبر نے زخمی کر دیا، فاطمہ کا گلا علی اصغر نے زخمی کر دیا، فاطمہ کی پسلیاں محسن کی شہادت سے پہلے ہی چور ہو چکی تھی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، روتے آؤ، آواز گریہ بلند کرو۔ آخری ایام ہے اور اس عزا خانے کی شاید یہ آخری مجلس اس سلسلے کی ہے، لہذا رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے خوش نصیب ہے وہ جس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، غم حسین میں رونے پہ آمادہ ہو گیا۔ سنیے مصائب کا فقرہ۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر کی زندگی کا جب آخری لمحہ آیا تو ایک مرتبہ پیغمبر نے فضہ کو بلایا اور فضہ سے کہا ذرا ایک صندوق جو میں نے رکھوایا تھا وہ لے کے آؤ۔ فضہ صندوق لائی، کہا صندوق کھولو۔ صندوق کھولا گیا، صندوق سے ایک گٹھری نکالی، پیغمبر نے نکال کر کہا اسے فاطمہ کے حوالے کر دو۔ فاطمہ نے وہ صندوق سے وہ گٹھری لی اور لینے کے بعد پوچھا بابا خیریت تو ہے، یہ گٹھری کیسی ہے؟ تو پیغمبر نے آواز دی فضہ فاطمہ کو بتا دو کہ یہ میرا کفن ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ روتے آؤ، روتے آؤ بچوں، سنو مصائب کا فکر ہے۔ اب راوی کہتا ہے فاطمہ نے دیکھا ارے بابا کا کفن بابا کی زندگی میں۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، فاطمہ رونے لگی۔ شہزادی روئے اور فاطمہ کے چاہنے والے کیسے نہ روئے؟ ارباب اعضاء سنو، رونے والوں، میں مصائب کی آخری منزل نہ ہو۔ اب راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ دوسری گٹھری نکالی، وہ گٹھری بھی فاطمہ کے حوالے کی۔ فاطمہ نے پوچھا بابا یہ کس کا کفن ہے؟ آواز دی میری بیٹا، میری لال، یہ خود تمہارا کفن ہے۔ فاطمہ کا کفن ایک گٹھری اور نکالی، وہ بھی فاطمہ کے حوالے کی۔ پوچھا بیٹ بابا یہ کس کا کفن ہے؟ آواز دی یہ تمہارے والی و وارث علی مرتضیٰ کا کفن ہے۔ فاطمہ نے اسے بھی لیا۔ ابھی فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اللہ، ارے بابا آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا، ہمارا کفن زندگی میں ہمارے حوالے کر دیا۔ یہ سننے کے بعد اب روایت کہتی ہے اب جو چوتھا کفن نکالا، چوتھا کفن نکال کر فاطمہ کے حوالے کیا۔ سنتے آؤ، سنتے آؤ، سنتے آؤ رونے والوں۔ اب جو چوتھا کفن فاطمہ کے حوالے کیا تو فاطمہ نے پوچھا بابا یہ کس کا کفن ہے؟ آواز دی یہ تمہارے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ کا کفن، حسن مجتبیٰ کا کفن ہے۔ اتنا سنا فاطمہ کے چہرے پہ بشارت کی لکیر آئی۔ فاطمہ نے کفن کو چوم کر رکھ دیا۔ اب جو پانچواں کفن آیا میں اسی منزل تک آپ کو لانا چاہتا تھا۔ اے رونے والوں، اب جو پانچواں کفن آیا تو ایک مرتبہ پلٹ کے پوچھا فاطمہ نے بابا اب یہ کس کا کفن ہے؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے پھر کہا اے فاطمہ یہ بھی تمہارے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ۔ جزاک اللہ۔ ماتم کرو، ماتم جوانو، ارباب اعضاء، مصائب کی منزل ہے، سینے پہ ہاتھ مارو اور ہاتھ مار کر مصائب کا استقبال کرو۔ بابا ابھی تو آپ نے حسن کا کفن دیا تھا، بابا یہ حسن کا دو دو کفن کیوں دیا؟ عجب نہیں پیغمبر نے آواز دی ہو اے فاطمہ، ارے کیسے دل کو سنبھالو تو میں بتاؤں کیسے سنو گی فاطمہ؟ کہا نہیں بابا آج کیجئے۔ کہا فاطمہ ارے یہ تمہارا لال اکیلا شہید ہوگا جسے دو بار کفن پہنایا جائے گا۔ ایک بار کفن پہن کر جب جنازہ باہر جائے گا تو جنازے پر اتنے تیر برسیں گے کہ سفید کفن خون سے رنگین ہو جائے گا۔ دوبارہ کفن۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہو گئی مجلس، آخری منظر مجلس تمام ارباب اعضاء۔ بابا 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 آپ نے سب کا کفن تو دے دیا، بابا آپ نے سب کا کفن دے دیا، میرا کفن دیا، علی کا کفن دیا، حسن مجتبیٰ کا دو دو کفن دیا۔ بابا ایک بات بتائیے میرے چھوٹے لال حسین کا کفن کا؟ بس ہو گئی رونے والوں مجلس۔ ارے میرے لال حسین کا کفن کہاں ہے؟ اطلاع سننا تھا۔
پیغمبر نے کہا فاطمہ ارے یہ وہ تمہارا غریب لال ہے جو بے کفن چلتی رہتی پر تمازت آفتاب میں پڑا رہے گا، نہ اسے غسل ملے گا نہ اسے کفن ملے گا۔ آئے حسین، زہرا نے زندگی میں ماتم کرنا شروع کیا، واہ غربتا واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔